به المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه للمتأدبين والتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين مل کے پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا آواز کھولو وعلی آلک واصحابک یا نورا من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وبارك وسلم۔ واجب الاحترام معزز حاضرین، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کا فضل و احسان ہے کہ اس مالک نے ہم سب کو بصحت و سلامتی ایک بار پھر جمعۃ المبارک کا روز سعید عطا فرمایا اور اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ آج کے اس مبارک دن کی تمام برکتوں سے اللہ ہمیں فیض یاب فرمائے۔ آج جمادی الثانی کی 11 تاریخ ہے اور یہ ماہ محترم پیر پیراں میر میراں حضور شہنشاہ بغداد امام المشائخ قطب الاقطاب قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی میرا محی الدین الشیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یاد میں یہ سارا مہینہ مسلمانان عالم بڑے اہتمام سے مناتے ہیں۔ میں نے بھی سوچا کہ آج دن خاص ہے تو کچھ عاجزانہ غلامی کا نذرانہ میں بھی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کروں۔ ذی احتشام حاضرین،
یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اور جو ماہ محترم ہم نے گزارا ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ یہ مہینوں کے عربی نام ہیں۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، اور اول کا معنی ہوتا ہے پہلی۔ جب ربیع کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے ربیع الاول تو اس کا معنی ہوگا پہلی بہار، یعنی جو مہینہ ہم نے گزارا ہے وہ پہلی بہار کا مہینہ تھا، اور اب جو مہینہ گزار رہے ہیں یہ ربیع الثانی ہے۔ ربیع کا معنی بہار اور ثانی کا معنی دوسری۔ ربیع الثانی دوسری بہار، ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الثانی دوسری بہار۔ وہ بھی بہار کا مہینہ تھا جو ہم نے گزارا، اور یہ بھی بہار کا مہینہ ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ وہ بہار اول، یہ بہار ثانی۔ اس میں بھی بہار تھی، اس میں بھی بہار ہے۔ فرق اتنا ہے، اور بڑا فرق ہے، کہ اس مہینے میں بھی بہار تھی، اس میں بھی بہار ہے، پر اس میں نبوت کی بہار تھی، اس میں ولایت کی بہار ہے۔ وہ نبوت کی بہار کا مہینہ تھا جو ہم نے گزارا، اور جو اب گزار رہے ہیں یہ ولایت کی بہار کا مہینہ ہے۔ جو گزارا ہے ربیع الاول، اس کی نسبت رسول اعظم سے تھی، اور جو گزار رہے ہیں اس کی نسبت غوث الاعظم کے ساتھ ہے۔ جو مہینہ ہم نے گزارا ہے ربیع الاول کا، وہ ذکر خیر الورا کا مہینہ تھا، اور جو اب گزار رہے ہیں یہ ذکر غوث الورا کا مہینہ ہے۔ آپ کہیں گے جی کہ آپ کبھی نبی کا ذکر چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ولی کا ذکر چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ خیر الورا بھی ہمارے ہیں، غوث الورا بھی ہمارے ہیں۔ تو جس کسے دا کوئی عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ، سو مکر بہانے کر کے مرنے اسے دے مردہ۔ ان کی بات وہی کرے گا جن کا ان سے تعلق ہے، اس لیے رسول اعظم کی بات ہم کر کے بتاتے ہیں کہ رسول اعظم بھی ہمارے ہیں، اور غوث اعظم کی بات کر کے بھی بتاتے ہیں کہ غوث اعظم بھی ہمارے ہیں۔ یہ ربیع الثانی کا مہینہ، اور آج اس کی 11 تاریخ ہے۔ ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی درگاہ میں، اپنے آستانہ پہ، اپنی خانقاہ میں ہر مہینے کی 11 تاریخ کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل سجایا کرتے تھے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی جے نہ اوکھا لگے تو 11ویں والا پیر، یہ تو پتہ ہی ہے نا سب کو، 11ویں والے پیر کی بات ہو رہی ہے۔ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ کا وصال اس تاریخ کو ہوا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ اس تاریخ کو یعنی 11 تاریخ کو
اپنے گھر میں اہتمام کے ساتھ حضور کے ذکر کی محفل سجاتے تھے، جس میں ختم پاک ہوتا تھا، قصائد ہوتے تھے، نعت خوانی ہوتی تھی، ذکر و درود ہوتا تھا۔ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو شہنشاہ بغداد اپنے آستانہ پہ حضور کے ذکر کی محفل سجایا کرتے تھے۔ بس میرے نبی کو ان کی ادا بڑی پسند آ گئی کہ عبد القادر تو ہر 11 کو میرا ذکر کرتا تھا، یعنی ہر 11 کو 12ویں والے کا ذکر کرتے تھے۔ تب 12ویں والا بھی تو بڑا لجپال ہے نا، گویا میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس طرح بندہ نوازی فرمائی، فرمایا تو ہر 11 کو 12ویں والے کا ذکر کرتا تھا نا۔ اے عبد القادر اب سن، کائنات میں جہاں جہاں بھی 12ویں ہوئی ہے وہاں وہاں تیری 11ویں بھی ہوتی رہے گی۔ اب جہاں جہاں میلاد کی محفلیں سجتی رہی وہاں یہاں میرے غوث کی 11ویں کی محفلیں بھی سج رہی ہیں۔ اور یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اعجاز حاصل ہے، امتیازی شان ہے آپ کی کہ ہر ولی کا عرس سال میں ایک بار ہوتا ہے، ہر ولی کا عرس سال میں ایک بار ہوتا ہے، پر غوث اعظم کا عرس سال میں ایک بار نہیں ہوتا، ہر مہینے ہوتا ہے۔ جنہوں نے پتہ ہو سبحان اللہ کو باقی کھیر کھا لیا جا کے، ہر مہینے میں ہر ولی کا عرس سال میں ایک بار، اور غوث پاک کا عرس ہر مہینے۔ اور پھر ایک اور بڑی شان ہے، ہر ولی کا عرس اس کے آستانے پہ ہوتا ہے، ہر ولی کا عرس اس کے دربار پہ ہوتا ہے۔ پر میرے غوث کی شان کا عالم کیا ہے، ہر ولی کا عرس سال میں ایک بار ہوتا ہے۔ عبد القادر جیلانی کا عرس ہر مہینے ہوتا ہے، اور ہر ولی کا عرس اس کے آستان پہ ہوتا ہے۔ عبد القادر کا عرس سارے جہان میں ہوتا ہے۔ اور پھر ایک تیسری بات بھی ہے، ہر ولی کا عرس اس کے سلسلے والے کرتے ہیں۔ کوئی چشتی بابا ہے تو اس کا عرس چشتی کریں گے، کوئی سہروردی ہے تو اس کا عرس سہروردی کرتے ہیں، کوئی قادری ہے تو اس کا عرس قادری کرتے ہیں۔ اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی محبت کو وہ ہماگیریت حاصل ہے کہ آپ کا عرس کسی ایک سلسلے والے نہیں کرتے۔ چشتی ہیں تو وہ بھی حضور غوث اعظم کی 11ویں مناتے ہیں، نقشبندی ہے تو وہ بھی حضور غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں، کوئی فریدی ہے تو وہ بھی غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں، کوئی رضوی ہے تو وہ بھی غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں، کوئی قادری ہے وہ تو پھر ہیں ہی عبد القادر جیلانی کے۔ یہ کچھ امتیازی شانیں ہیں جو اللہ نے میرے غوث کو عطا فرمائی ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کا چراغ سینوں میں روشن ہے اور روشن رہے گا، کہو انشاءاللہ۔ لاکھ آندیاں چلے، لاکھ فتوے آئیں، لاکھ جتن کوئی لگا لے، لاکھ اولیاء کی شانوں میں کوئی بے ادبیاں کر لے، بھونک لے، گستاخی کر لے، بڑے بڑے فن خام مولوی آئے میرے غوث کی شان گھٹانے کے لیے، پر خدا کی قسم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے غوث کی عظمت کا پرچم بلند سے بلند تر ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ کمی کا تو تصور بھی نہیں ہے نا، بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی امتیازی شان ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے نکتہ کہ جب ہم غوث پاک کے متعلق یہ کہتے ہیں نا کہ آپ تمام ولیوں میں افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، اپنے سے قبل کے ولیوں سے بھی افضل ہیں، اپنے زمانے کے ولیوں سے بھی افضل ہیں، اور قیامت کی صبح تک آنے والے تمام ولیوں میں 11ویں والے پیر سب سے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سب سے افضل ہیں،
اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ آپ صحابہ سے بھی افضل ہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ آپ تابعین سے بھی افضل ہیں، اور اس کا یہ بھی معنی نہیں ہوتا کہ آپ تبع تابعین سے بھی افضل ہیں۔ یہ تین جو ادوار ہے، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور۔ صحابی وہ جس نے نبی کو دیکھا ہو، اور تابعی وہ جس نے نبی کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو، اور تبع تابعی وہ جس نے نبی کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا مخصوص ٹائٹل ہے، ان کی شان ہی الگ ہے، ان کا مقام ہی الگ ہے، ان کا جہان ہی الگ ہے، ان کا تو مقام و مرتبہ ہی الگ ہے نا۔ حضور نے خود فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد وہ زمانہ جو میرے زمانے کے ساتھ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی میرا زمانہ سب سے بہترین ہے، پھر میرے زمانے کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ سب سے بہترین ہے، پھر میرے صحابہ کے بعد میرے تابعین یعنی صحابہ کو دیکھنے والوں کا زمانہ سب سے بہترین ہے۔ تو یہ تو وہ لوگ ہوئے جن کو سب سے بہترین میرے مصطفیٰ نے قرار دیا ہے۔ اب پوری امت میں صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین سب سے افضل بھی ہے، سب سے اعلیٰ بھی ہے، اور سب سے بہترین بھی ہے۔ اس کے بعد سے لے کر تبع تابعین کے بعد سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے اولیاء آ چکے ہیں یا ہوں گے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ صحابہ کو نکال دیں، تابعین تبع تابعین کو نکال دیں، ان کے بعد سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے اولیاء آئے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی سب میں افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے بلند ہیں، سب سے بالا ہیں۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء۔ جس طرح نبیوں میں درجہ محبوبیت ہمارے آقا کے پاس ہے، کوئی کلیم ہے، کوئی صفی ہے، کوئی نجی ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی خلیفت اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، پر حبیب اللہ فقط محمد ہے، حبیب اللہ فقط آمنہ کے لال ہے۔ اسی طرح فرمایا ولیوں میں کوئی شمس الدین ہے، کوئی علاء الدین ہے، کوئی قطب الدین ہے، کوئی نظام الدین ہے، لیکن تمام ولیوں میں محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ اچھا حضرات، گل ہو رہی ہے 11ویں والے پیر دی، تے جڑے لوگ 11ویں کھاندے ہو او ذرا ڈٹ کے سبحان اللہ بھی آکھیا۔ ہاں بالکل، یا تو بندہ 11ویں کھانا ہی چھوڑ دے، یا پھر جدے کھائیے او دے گن گائیے، پتہ تو چلے نا۔ تو میں نے کیا کہا؟ غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء۔ حضرات، یا غوث الاعظم دستگیر، آپ کی انفرادیت یہ ہے کہ ہر ولی کی کرامات کا ظہور اس کی ولادت کے بعد ہوتا ہے، لیکن غوث اعظم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو کرامتوں کا ظہور پہلے ہی ہو رہا تھا۔
دنیا میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی، لگ رہا تھا کہ کوئی بڑا آنے والا ہے، کوئی اہم آنے والا ہے، کوئی شان والا۔ تقریباً 150 سال 200 سال پہلے سید الطائفہ جنید بغدادی، جڑے نہیں جاندے میں دو جملے جنید بغدادی دے تعارف دے دسن لگا۔ داتا صاحب دے پیران دے پیر دا نام جنید بغدادی ہے، جس کے مرید کا مرید داتا علی حجویری ہو، وہ پیر کی نشان والا ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی اپنے مریدین کی مجلس میں بیٹھے تھے، واز فرما رہے تھے، اور واز فرماتے فرماتے آپ کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ اللہ نے جنید کو جو مقام دیا ہے، اس وقت زمین پر وہ مقام کسی کو نہیں دیا ہے۔ یہ جنید بغدادی کے منہ سے کلمات نکلے، اللہ نے جو مجھے مقام دیا ہے اس وقت زمین پر، وہ مقام اللہ نے کسی کو نہیں عطا کیا۔ ابھی غوث اعظم پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی والدہ کے بطن اقدس و اطیب و اطہر میں نہیں آئے تھے، ابھی باپ کی صلب میں بھی نہیں آئے تھے، بلکہ آپ کی ولادت سے کوئی 100 150 200 سال پہلے کی بات ہے۔ جنید بغدادی نے بھرے مجمع میں جب یہ جملہ بولا، اسی وقت ان کی محفل پہ میرے غوث کی روح منکشف ہوئی، حضور غوث پاک کی روح مبارک وہاں تشریف لائی۔ عبد القادر جیلانی نے جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، فرمایا سنبھل کے بات کرو جنید، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں کہہ رہا ہوں اس وقت زمین پر مجھ سے بہتر کوئی نہیں۔ فرمایا ابھی عبد القادر آیا نہیں ہے، پر سن لو، نہ پہلو میں عبد القادر جیسا کوئی ہے، نہ بعد والوں میں عبد القادر جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ جو ولی قبل ہوئے ہیں یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ یہ حضور غوث پاک کی شان ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب بغداد کے منبر پہ میرے غوث حضور شیخ عبد القادر جیلانی جلوہ گر ہوئے، فرمایا قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ۔ جی نبوت کی مہر اللہ نے میرے نانے کو عطا فرمائی تھی، اور ولایت کی مہر اللہ نے مجھ عبد القادر جیلانی کو عطا کی ہے۔ جس کی گردن پہ میرے قدم کا نشان ہوگا وہی ولی ہوگا۔ ہر ولی میرے قدم کے، ہر ولی کی گردن میرے قدم کے نیچے ہے، ہر ولی کی گردن میرے قدم کے نیچے۔ حیران ہو کے نہ بیٹھو، گلاں سچیاں ہیں۔ کئی بندے سوچے مولوی پتہ نہیں کتوں بولن دیا، گلاں سچیاں ساریاں۔ یہ شان ہے غوث پاک کی، قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ۔ بغداد کے منبر پہ میرے غوث نے جب یہ اعلان کیا کہ میرا یہ قدم ولیوں کی گردن پہ ہے، اعلیٰ حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، خواجہ غریب نواز، معین بے کسا، معین الدین والملت نے اسی وقت سر جھکا کے کہا بل انا عینی وراسی، عبد القادر آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں، میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے۔ جو زمانے میں اچھا حضرات، نعرہ غوثیہ میں لانا، جواب تساں دینا ہے، دیو گے؟ نعرہ غوثیہ اے تے تساں جواب کو نہیں دیتا، ہن دیو گے جواب؟ نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، تیرا پیر میرا پیر، دستگیر دستگیر، تیرا پیر میرا پیر۔ پتہ چل رہا کہ بابی آئے اٹھ کے بھاج جاوے گا پئی، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر۔ نعرہ غوثیہ۔ نمک حلال ہونا چاہیے بندے نے، کیا سبحان اللہ۔
کس کی شان ہے؟ حضور غوث پاک کی شان ہے۔ وڈے پیر دی وڈی یارویں، 11 ربیع الثانی ہوئے تے مسجد غوثیہ ہوئے۔ دیکھو نا نسبت تے جوڑ بھی تے دیکھو نا، 11 ربیع الثانی ہوئے مسجد غوثیہ ہوئے تے جمعہ دا دن ہوئے تے پھر نعرہ غوثیہ بجے۔ دیکھ کوئی چپ رہ سکتا حضور غوث پاک کبھی آئے نہیں ہیں، پہلے ڈنگ کے بج رہے ہیں، شور ہے دنیا میں کوئی آنے والا آ رہا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں ابھی عبدالقادر آیا نہیں، ایک روز میں سو گیا، قسمت نے انگڑائی لی، دل کے دریچے کھل گئے، قسمت اوج پہ آ گئی۔ میں نے کہا جناب ہوا کیا؟ کہنے لگے میں سو گیا، زہرا کے بابا خواب میں تشریف لے آئے۔ حضور غوث پاک کے والد فرماتے ہیں وہ بھی ولی تھے، یہ بھی میرے غوث کی شان ہے، خود ولی ہے، باپ ولی ہے، ماں ولیہ ہے، نانا ولی ہے، نانی ولیہ ہے، پھپھو ولیہ ہے، سارا خاندانی ولیوں کا ہے۔ پھل نوری گھرانے دا حسنی حسینی سید ہے۔ بابا جی ہمیں یاریاں تھوڑیاں ہوں دیاں، تیرے بابا جی یارویں کوئی نہیں کرتا، کیوں؟ ایویں نہیں یارویاں ہوں دیاں، کوئی گل ہوں دیئے تے گل کی ہوں دیئے۔ پھل نوری گھرانے دا، پھل نوری گھرانے دا، او سردار ولیاں دا ہے غوث زمانے دا، سردار ولیاں دا ہے غوث زمانے دا۔ جی ہاں، آپ کے والد گرامی ولی تھے، والدہ بھی ولیہ تھی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، جنگی دوست ان کا لقب ہے۔ جنگی دوست عام سا معنی آپ سمجھ گئے، بس جنگ نو دوست رکھنا لا، یہ ہر وقت لڑتے نہیں رہتے تھے، یہ کوئی کہ جنگی دوست اس لیے کہا کہ شاید ان کو جنگ کرنے میں دوستی سی، نہیں، جنگی دوست ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ ہر وقت حق کے لیے لڑتے ہی رہتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ہر وقت حق کی راہ میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے رہتے۔ ایسے نکلے نا باہر تو بادشاہ کے کرندے شراب کے مٹکے اٹھائے ہوئے، سر پہ شراب کے مٹکے اٹھائے ہوئے آ رہے تھے، حضور غوث پاک کے والد گرامی کی نظر پڑی تو عصا تو ہمارے بزرگ شروع سے یہ ہاتھ میں رکھتے تھے نا، اس کے کئی فائدے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں، سمجھ تو گئے کہ کیا ہے، پھر بھی پوچھنے لگے کہ اس میں کیا ہے، یہ جو تم نے مٹکے اٹھا رکھے ہیں کیا ہے؟ بادشاہ کے سپاہیوں کیا ہے؟ وہ آخری کچھ نہیں ہے، بادشاہ جی دوائی ہے۔ کیا ہے؟ حضور غوث پاک نے جناب فرمایا چلو چیک کر لینے کڑی دوائی ہے۔ وہ ڈنڈا اٹھایا نا جناب تو ایک ایک لگایا سب کو، سب مٹکے ٹوٹ گئے، ساری شراب زمین پر بکھر گئی، شکایت بادشاہ تک چلی گئی۔ بادشاہ کے شراب کے مٹکے توڑنا کوئی معمولی بات ہے؟ ایک کسی نے پھل لگا ہوئے انہوں اسی نہ منہ چک کے گل نہیں کر سکتے۔ بادشاہ کے شراب کے مٹکے ٹوٹ گئے، شکایت پہنچ گئی بادشاہ کے دربار میں، بلایا گیا، آپ فوراً تشریف لے گئے، غوث پاک نہیں، غوث پاک کے والد گرامی فوراً تشریف لے گئے وہاں پر، تو فرمایا کیوں بلایا ہے؟ آپ نے یہ مٹکے کیوں توڑے ہیں؟ فرمایا تیری بھلائی کے لیے توڑے۔ غوث پاک نے جواب تو سونا نہیں لگا، فرمایا تیری بھلائی کے لیے توڑے، تیرے نفع کے لیے توڑے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا نفع کی ہے، نقصان کی ہے، بھلائی کی ہے، تو بھلائی کی نہیں ہے میں جاننا، آپ کون ہوتے ہیں میری بھلائی اور برائی کا فیصلہ کرنے والے؟ فرمایا محتسب ہوں، میں تجھ پر محتسب ہوں،
تیرا احتساب کرنے والا ہوں، تیری گرفت کرنے والا ہوں۔ بادشاہ نے اکھاں پا کے آکھیا تانوں کنے محتسب بنایا؟ فرمایا جنہیں تینوں بادشاہ بنایا، جس نے تجھے بادشاہ بنایا نا اسی نے ڈنڈا دیا میرے ہاتھ میں۔ میں تمہاری تربیت کے لیے آیا ہوں، تمہاری اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ خدا کی قسم اس انداز میں آپ نے کلام فرمایا، اصلاح فرمائی کہ بادشاہ متاثر ہو کے کہنے لگا جی آپ تو محتسب نہیں ہیں بابا جی، میں جانتا ہوں، لیکن آپ انصاف کرنے والے ہیں، حق کی آواز اٹھانے والے ہیں، میں آپ کو آج کے بعد قاضی کا عہدہ دیتا ہوں، قاضی کا عہدہ دیتا ہوں۔ فرمایا اپنا عہدہ اپنے پاس رکھ، جڑا اللہ میں نے دیتا ہے وہی کافی ہے، جو رب نے مجھے دیا ہے اپنا عہدہ اپنے پاس رکھ۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ تھے حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ۔ انڈیا میں الیکشن ہونے لگے تو محلے کے لوگوں نے کہا جی تسی بھی ممبری دا الیکشن لڑو، ممبری دا الیکشن لڑو۔ آپ نے فرمایا نادان لوگوں میں نہیں لڑتا۔ کہا جی کیوں نہیں لڑتے؟ کہا رسول اللہ نے ممبر دیا ہے، ممبر چھڑ کے ممبری تے مگر کون جاوے؟ تو حضور غوث پاک کے والد گرامی نے فرمایا جو رب نے عہدہ دیا نا وہی کافی ہے۔ تو صاحبو غوث پاک کے والد گرامی بھی ولی، والدہ بھی ولی، نانا بھی ولی، اور پھر نانا ہی ولی نہیں، آگے نانی بھی ولیہ تھیں اور آپ کا پورا خاندان ولیوں کا تھا۔ حضور غوث پاک کے والد گرامی فرماتے ہیں خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میرے کریم نبی نے فرمایا مرحبا بکم یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا فہو ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی وسیکون له شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسل۔ یہ جڑے کلمے تے جملے تے لفظ میں پڑھے نا، اے او لفظ نے جڑے رسول اللہ دی زبان مبارک چو نکلے نے، نبی پاک علیہ السلام دے مبارک ہونٹاں چو ادا ہوئے نے۔ انہاں دی قدر کرو تے سبحان اللہ اچھی آکھو۔ میرے نبی نے فرمایا اے ابو صالح تجھے مبارک کو۔ آقا کیڑی گل دی مبارک؟ فرمایا اے ابو صالح ان قریب اللہ تجھے بیٹا عطا کرے گا۔ آقا جی بیٹا عطا کرے گا کیسا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا اے ابو صالح وہ بیٹا تیرا ہوگا، دوست میرا بھی ہوگا، میرے رب کا بھی ہوگا۔ وہ جو تیرا بیٹا ہوگا نا وہ میرا بھی دوست ہوگا، میرے رب کا بھی دوست ہوگا، وہ میرا بھی یار ہوگا، وہ میرے رب کا بھی یار ہوگا، وہ محبوب سبحانی ہوگا، محبوب۔ اور فرمایا اس کو اللہ ولیوں میں اور قطبوں میں وہ مقام عطا کرے گا جو اللہ نے مجھ محمد کو نبیوں اور رسولوں میں عطا فرما رکھا ہے۔ کوئی یارویں والے پیر بھی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ ایویں کو کتا بلا پونکنا ویکھو تو تسی بھی کہندے جی اسی یارویں دا ختم نہیں دوانا۔ اللہ دے بندیا کتے کتے بلے دا پونکنا تے کتے امام الانبیاء دی آ کے بشارت عطا فرمانا۔ نہیں تسی سمجھے نہیں گل، سیرے لایا منہ نہیں ہلایا۔ اچھی بول کے سبحان اللہ آنکھ پتہ لگے۔ حضرات گرامی قدر میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی نہیں، امام الانبیاء نے آ کے بشارت دی ہے۔ جب ولادت کا وقت آیا پیدا کرنے والے کی قسم ہے ادھر غوثیت کا چاند طلوع ہوا، ادھر رمضان کا چاند بھی طلوع ہو گیا ہے۔ دوے چند کٹھے چڑھے، رمضان دا چند بھی چڑھ گیا، غوثیت دا چند بھی۔ اور آپ کی اماں جان فرماتی ہیں امت الجبار ام الخیر سیدہ فاطمہ، یہ میرے غوث کی امی جان کا نام ہے رضی اللہ عنہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ عبد القادر جیلانی جب پیدا ہوا رمضان کا مہینہ تھا، اس کی روٹین یہ تھی کہ یہ سحری کے وقت دودھ نوش جاں کرتا اور پھر سارا دن دودھ کو منہ نہ لگاتا،
جب افطار ہوتی تو عبد القادر بھی دودھ پی لیتا. کیا مطلب؟ آتے ساتھ ہی عبد القادر جیلانی نے رمضان کے روزے رکھنا شروع کیے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے ولی ایسے ہی نہیں آتا، ولی خدا کا نظام نافذ کرنے کے لیے آتا ہے. اور پھر یہ بھی دنیا کو پتہ چلے کہ عبد القادر یہاں آ کر ولی نہیں بنا، ولی بن کے آیا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن بڑا سہانا ہے، بڑا خوبصورت بچپن ہے. آپ فرماتے ایک دن میں بچوں کے ساتھ نکلا، ایسے میدان آیا، ایک بیل چل رہا تھا، بچوں نے بیل کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، بچے بیل کو چھیڑنے لگ گئے. میرے دل میں بھی خیال آیا کہ میں بھی ذرا جاؤں تو صحیح، اس بیل کو میں بھی چھیڑوں، میں بھی کوئی کھیل کود کروں. فرماتے جب میں بیل کے قریب گیا، اس بیل نے اپنا منہ میری طرف کر کے جی میں بندے گلا کر دین، بیل میرے نال گلا کرن لگ پیا ہے. سبحان نعرہ غوثیہ ہے، بیل بول پیا. اچھا حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں پہلے دن ہی گیا سا کھیڑن واسطے، تو میں جب وہاں پہنچا نا، بیل کو بچے کھیل رہے تھے، کوئی دم کھینچتا، کوئی پتھر مارتا، وہ آگے سے سر اٹھاتا، ان کے پیچھے بھاگتا، ایسے کو بچے بیل کو تنگ کر رہے تھے کہ کہتے میں نے کہا چلو میں بھی حصہ پانا کھیل چے. جب میں بیل کے قریب پہنچا تو بیل مڑ کے میرے ول ویکھیا تے جڑا جملہ انہیں آکھیا نا، خدا دی قسم ہے دل کردہ تانوں چپ کرا کہ میں آپ ہی سبحان اللہ کری جاؤں. حضرات غوث پاک فرماتے بیل نے پلٹ کے مجھے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا یا ولی اللہ، یا ولی اللہ، یا ولی اللہ، یا ولی اللہ، ما خلقت لہذہ. او اللہ کے ولی، او اللہ کے ولی، او اللہ کے ولی، تجھے اس مقصد کے لیے تو پیدا ہی نہیں کیا گیا ہے. اور 14ویں صدی دیا ڈنگرا تینوں غوث اعظم نہیں سمجھ آیا. میرا غوث بچہ ہے، اس زمانے دے ڈنگر بھی جان دین غوث اعظم اللہ دا ولی ہے. ڈنگر بھی پہچان دین عبد القادر اللہ دا ولی ہے. اور عبد القادر کہہ کے نہیں بول یا ولی اللہ. حضور غوث اعظم چھوٹے جو بچے نے تو بیل کی کہندہ ہے یا ولی اللہ. وہ اللہ کے ولی، تجھے تو کھیل کود کے لیے بنایا ہی نہیں گیا، تجھے تو کھیل کود کے لیے بنایا ہی نہیں گیا. تجھے کس لیے بنایا گیا ہے؟ تو گرتوں کو اٹھانے آیا ہے، تو بچھڑوں کو ملانے آیا ہے، تو جلتوں کو بجھانے آیا ہے، تو روتوں کو ہنسانے آیا ہے، تو بندوں کو رب سے ملانے آیا ہے. تینوں کھیل کود واسطے عبد القادر نہیں پیدا کیتا گیا. آپ فرماندے میں نے پتہ سے میں اللہ دا ولی ہاں، پر مور اس دن لگی چونکہ بیل بات کر رہا ہے، آپ چھوٹے بچے ہیں، بتقاضائے بشریت کچھ گھبراہٹ تو ہونی تھی نا، سانس پھولی ہوئی تھی، گھبرائے ہوئے گھر آئے کہ بیل میرے نال گلاں کیتیاں نہ جانور بول رہے ہیں میرے ساتھ انسانوں جیسے. تو گھبرائے ہوئے گھر آئے اور ماں آپ کی والدہ محترم حسین میں بیٹھی تھی، تو آپ سیڑھیوں سے چھت پہ چڑھ گئے تو گھبراہٹ تھی نا. کہتے ہیں 9 ذوالحج کا وہ دن تھا، میں گھبرایا ہوا آیا، چھت پہ چڑھ گیا تو اسی وقت میری نظر اٹھی، ایک جانب میں نے دیکھا تو سامنے حرم شریف ہے، میدان عرفات ہے، حاجی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں. آپ فرماتے پہلے بیل نے میرے ساتھ کلام کیا، پھر جس وقت میں گھر
کی چھت پہ آیا، میری نظر حرم کی طرف اٹھی، لوگوں میرے اللہ نے فرمایا او فرشتوں عبد القادر جیلانی تھوڑا گھبرا گیا ہے، ذرا اس کی دل جوئی ہونی چاہیے، اس کی گھبراہٹ دور ہونی چاہیے۔ یا اللہ کیا کرے؟ فرمائے میرے گھر سے لے کر عبد القادر کے گھر تک جتنے پردے ہیں سارے پردے ہٹا دو۔ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں اپنے پردے چھت تے کھڑو کے اللہ دے گھر دی زیارت کر لئیے۔ کیا شان ہے یہ، جس غوث اعظم کا بچپن اتنا اعلیٰ ہے، او 11ویں اعلیٰ پیر جدو بغداد دے ممبر تے بیٹھدا ہوئے گا پھر کی جلوے ہون گے۔ آپ نہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کیونکہ علم تو شرط اول ہے نا، سب سے پہلا کام یہ آپ نے تحصیل علم کیا ہے، علم کے لیے جاتے ہیں، مکتب جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں۔ آپ کے جو استاد ہیں ان کا نام ہے شیخ حماد، آپ کہہ سکتے ہیں شیخ، حضور غوث پاک کے استاد ہیں شیخ حماد رحمت اللہ علیہ۔ اب جب عبد القادر جیلانی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو استاد کی نظر پڑتی ہے نا، تو استاد فوراً اٹھ کر کھڑا ہو جاتے ہیں۔ تسی گل سمجھے ہی نہیں بھائی، آج تک تے تساں اے ویکھیا نا کہ استاد نو ویکھ کے شاگرد کھلوندے ہیں، پر یہ پہلا شاگرد ہے جنوں ویکھ کے استاد کھڑا ہو جاندے۔ عبد القادر جیلانی شاگرد ہیں، پڑھنے جاتے ہیں، سیکھنے جاتے ہیں، بچے ہیں، بچپنا ہے، استاد کی نظر پڑتی ہے، استاد اٹھ کر کھڑا ہو جاتے ہیں۔ ایک دو دن ایسے بچیاں برداشت کیتا تو پھر سارے سٹوڈنٹ کہنے لگے استاد جی انج تے نہ کریا کرو نا، یا تے سانو ویکھ کے بھی کھلویا کرو، تو یا عبد القادر نو ویکھ کے بھی بیٹھے رہا کرو۔ ہم آتے ہیں آپ کھڑے ہی نہیں ہوتے، عبد القادر آتا ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا چپ کرو، تم کہاں عبد القادر کہاں ہے؟ یا اللہ جنہوں نے زبانہ دیتی ہیں تو بولن دی توفیق بھی تو ہی عطا فرما دے۔ یا تم کہاں عبد القادر کہاں؟ کہا استاد جی کیوں؟ فرمایا تم آتے ہو اکیلے ہوتے ہو، عبد القادر آتا اکیلا نہیں ہوتا۔ کہا استاد جی ہمیں تو کچھ نہیں نظر آتا۔ فرمایا تم شاگرد ہو نا، شیخ حماد کی نظر سے دیکھو، تم اکیلے آتے ہو، عبد القادر اکیلا نہیں آتا۔ کہا اس کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ فرمایا فرشتے ہوتے ہیں جو عبد القادر کا بیگ اٹھا کے آ رہے ہوتے ہیں۔ فرشتے عبد القادر کا بیگ بستا اٹھا کے ساتھ آتے ہیں، اور پھر میں دیکھتا ہوں عبد القادر کے کندھوں پہ دو جھنڈے لہرا رہے ہوتے ہیں جن کا پھریرا آسمان تک لہرا رہا ہوتا ہے۔ اس واسطے تسی کلے آندے ہو، عبد القادر نال فرشتے آندے، تسی ہو رو عبد القادر ہو رہے۔ ایک دن نا وہ شاگرد کہنے لگے استاد جی ایک بات تو سمجھاؤ۔ آپ نے میں بیٹو کیا بات ہے؟ کہا استاد جی ہم جب گھر سے نکلتے ہیں نا تو لوگ ہمیں دیکھتے ہی نہیں ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، لیکن عبد القادر جب گھر سے نکلتا ہے تو لوگ اس کے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ کاروبار چھوڑ کے، دکانیں بند کر کے، اپنی ریڑیاں چھوڑ کے، اپنا دھندا چھوڑ کے، جہاں سے عبد القادر گزرتا ہے راستے کی دونوں طرف کھڑے ہو کے عبد القادر کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عبد القادر کا میں نے کہا کیوں دیکھتے ہیں؟ کہا دیکھو تو شہزادہ کس کا آ رہا ہے، دیکھو تو صحیح شہزادہ کس کا آ رہا ہے۔ تو ہے عین نور تیرا او سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ جدا ایمان ہے پڑے، تیری نسل پاک
میں ہے آقا بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا او سب گھرانہ ایک باری سارے پر میں تو ہے عین نور تیرا. اچھا تو باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کو اعتراض ہوا اس کی اتنی لوگ تعظیم کرتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں کھڑے ہو کے زیارت کرتے ہیں اور پھر ہم جہاں کھوکھے سے گزرتے وہاں عبد القادر کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں گلیوں سے گزرے عبد القادر کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے کہاں مجلس لگی ہوتی ہے وہاں لوگ اسی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. استاد جی سانو دسو تے صحیح گل کی ہے. اب شیخ حماد نے مراقبہ کیا. مراقبہ کہتے ہیں اللہ سے لو لگائی ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے کھولی اور فرمایا بچوں یہ جس کی باتیں گلی کوچوں میں سن کے تم حیران ہو رہے ہو نا ابھی میں نے دیکھا ہے تم تو یہ حیران ہو رہے ہو کہ گلی میں اس کا ذکر ہو رہا ہے میں نے دیکھا ہے عرش بری پر بھی اس کا ذکر جاری ہے آسمانوں پر فرشتے بھی مجلس لگا کے عبد القادر کی باتیں کر رہے ہیں اسی کا ذکر ہو رہا ہے. یہ بچہ نہیں ہے یہ اللہ کا ولی سچا ہے اس لیے زمین پر بھی عبد القادر کے ڈنکے بج رہے ہیں آسمانوں پر بھی عبد القادر کے ڈنکے بج رہے ہیں. کوئی بات سمجھ آئی ہے 11ویں والے پیر کی شان کیا ہے. یہ میرے غوث کا بچپن ہے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق پیدائشی حافظ تھے 14 پاروں کے. جی ہاں ایک روایت میں آتا ہے 15 پاروں کے ایک روایت میں آتا ہے 18 پاروں کے حافظ تھے. استاد نے پڑھانا شروع کیا الحمدللہ آپ فرمانے لگے استاد جی الحمدللہ چلو. استاد نے پڑھانا شروع کیا الف لام میم کہنے لگے سورۃ بقرہ بھی چھوڑو سورۃ نساء پڑھائی کہا یہ بھی چھوڑو آل عمران بھی چھوڑو. استاد منہ میں ہاتھ ڈال کے رہ گئے یہ معاملہ کیا بھائی کہا جی الحمدللہ ماں کی پیٹ سے 18 سپارے یاد کر کے آیا ہوں 19واں شروع کراؤ. کتاب میں دکھاتا ہوں حوالہ میں دکھاتا ہوں ولیوں نے پہنکنا ہے حیا کر شرم کر اللہ کے ولیوں کی طاقت بر حق ہے یہ ان کی ذاتی نہیں ہوتی خدا کی دی ہوئی ہوا کرتی ہے. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بڑا مقام و بڑا مرتبہ رکھتے ہیں. آپ کا بچپن بھی اعلیٰ جوانی بھی اعلیٰ اور صدقے جاؤں 91 برس آپ نے عمر پائی 90 اور 91 برس آپ نے عمر پائی اور خدا کی قسم جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو 1,00,000 شاگرد چھوڑ کر گئے. کتنے 1,00,000 شاگرد چھوڑ کر گئے جو زمانے کے سارے ولی تھے جی ہاں قطب تھے سارے غوث تھے سارے بندہ نواز تھے سارے لجپال تھے وہ صرف دم درود والے چھوڑ کر نہیں گئے تھے خدا کی قسم وہ سارے علماء تھے جو لوگوں کے ظاہر کو بھی روشن کرتے تھے لوگوں کے باطن کو بھی روشن کر دیا تھا. کتنے شاگرد 1,00,000 آخر پڑھایا ہوگا تو شاگرد بنے ہوں گے نا. جی ہاں صبح سے لے کر ظہر تک درس نظامی پڑھاتے تھے زور سے لے کر عصر تک قرات کی کلاس کرتے تھے جی عصر سے لے کر عشاء تک دم درود فرماتے تھے اور عشاء سے لے کر فجر کی نماز تک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پوری رات میں ختم قرآن کیا کرتے تھے. جنہیں حلی بھی سبحان اللہ نہیں آکیوں دیتے حیران نہ ہوئیے تے اور کی ہوئی. اس لیے حضور غوث اعظم کی 11ویں مناتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں. میں کوئی شعر پڑھا میرے نال پڑھو گے خدا کی قسم مجھے تو بڑا فخر ہوتا ہے بڑا فخر ہوتا ہے اور بڑا اللہ کی رحمت پہ بڑا بھروسہ ہے انشاءاللہ کوئی مشکل گھڑی نہیں آنے والی آگے. کیوں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں
غوث پاک 11ویں والے پیر خود فرماتے ہیں کہ جس طرح زمین پر آسمان ہے اسی طرح ہر مرید کے سر پر میرا ہاتھ ہے. جس طرح زمین کا کوئی حصہ آسمان سے خالی نہیں، کسی میرے مرید کا سر میرے دستے کرم سے خالی نہیں. اسی لیے فرمایا میرا مرید ہو بغیر توبہ کے مر جائے ہو ہی نہیں سکتا. پرواز کرتے 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 اے ماپیوں نو اولاد دی فکر ہوندی ہے نا، تے پیراں نو بھی مریداں دی فکر ہونی چاہیے. جی ہاں، فکر تھی نا مریدین کی. پرواز کرتے 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 کہتے میں دروغائے جہنم کے پاس چلا گیا. جڑا جہنم دے بوئے تو نہیں کھلوتا، دروغائے چوکیدار جہنم دے بوئے دا، اس کے پاس چلا گیا. انہیں ویکھیا عبد القادر جیلانی ہوشیار باش ہو گیا. فرمایا بتاؤ کب سے کھڑے ہو؟ اس نے کہا جب سے بنا ہوں تب سے کھڑا ہوں ادھر ہی. کہا آج تک اس دوزخ کے دروازے پر کوئی میرا مرید بھی آیا ہے؟ جڑے سمجھ گئے ہو تانوں سلام ہوئے. دروغہ جہنم سے پوچھا آج تک یہاں کوئی میرا بھی مرید آیا؟ انہوں نے کہا جی پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے آج تک میں تہاڈا کوئی نوکر ایتھے نہیں ویکھیا. میں نے جہنم کے دروازے پہ آپ کا کوئی غلام، اس نے قسم کھا کے کہا حضور غوث اعظم بھی جلال میں آئے. فرمایا مجھے بھی پیدا کرنے والے کی قسم ہے آج تک تو نے نہیں دیکھا نا تو قیامت تک دیکھے گا بھی نہیں انشاءاللہ. کیونکہ اپنے مرید کے سر پہ میرا ہاتھ ہے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ایک باری راضی ہو کے پڑھو. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر. اچھا گزارش ہے بھائی کہ جڑے دوست نہیں پڑھ رہے وہ بھی پڑھن. مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے قیامت کے دن آپ کو بھی میرے غوث کی رفاقت نصیب ہوگی. اپنے مقدر تے ناز کر کے پڑھو. خدا کے فضل سے ہم پر، خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے. اللہ پاک ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی سچی نسبت پر قائم و دائم رکھے. اور اللہ حضور غوث پاک کے فیضان سے ہمیں ہماری نسلوں کو اللہ ہمیشہ فیض یاب رکھے. غوث اعظم کی بارگاہ غوثیت مآب میں آج کے جمعہ کی یہ عاجزانہ حاضری اللہ پاک قبول فرمائے. اس دعا پہ بات ختم کرتا ہوں. قادری کر قادری، قادری کر قادری، رکھ قادری قادریوں میں اٹھا. قادری کر قادری، رکھ قادری قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے.